تو اب غور کیا جائے، یہ جو بزرگ ہیں حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، خواب میں دیکھ رہے ہیں بزرگان دین کا مجمع ہے، اور وہ سارے اولیاء کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت غوث پاک کے عرس میں شرکت کے لیے، انتظامات میں شرکت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو حاضرین، یہ جو واقعہ خواب کا جو پیش آیا ہے، یہ تقریباً 250 سال سے 300 سال پہلے کا ہے۔ پتہ یہ چلا بڑے بڑے اللہ والے خواب میں بھی حضرت غوث پاک کے عرس کے مناظر کو دیکھ لیتے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ اولیاء کرام، بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام بھی حضرت غوث پاک کے عرس میں شریک ہونے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایک بھی ایسے آپ کو ولی اللہ نہیں ملیں گے جو حضرت غوث پاک کی تعظیم اور آپ کی تعریف نہ کرے ہو، کوئی ایک بھی نہیں ملیں گے۔ اگر کوئی نہیں کرا تو پھر ان ولی بھی نہیں ہے۔ ہر اللہ والے تعریف کرتے ہیں حضرت غوث پاک کی۔ اس دن ہم مسلمانوں کو چاہیے تلاوت قرآن مجید کریں، درود پاک کی محفل منعقد کریں، 4، 6، 8، 10 کچھ رکعت نفل نماز پڑھ لیں، کوئی بھی نماز اللہ کے لیے نماز پڑھیں، نیت کریں کہ اس نماز کا ثواب، اس قرآن مجید کا ثواب حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی پیرانی پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ہدیہ پہنچے۔ تو حضرت محدث اکرم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، نہ صرف تعریف کر رہے ہیں بلکہ فرما رہے ہیں لوگوں 11ویں شریف ضرور کیا کیجئے۔ نیاز حضرت غوث پاک کی، نیاز سے مراد ایصال ثواب ہے کہ کوئی کھانا کھائے یا نہ کھائے اس کا اختیار ہے، مگر دوسروں کو تو کھلائے۔ اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں مگر حضرت غوث پاک کے نام کا جھنڈا لے کر گلی کوچوں میں ڈھول تاشے بجا کے ساتھ پھرنا، بجانے کے ساتھ پھرنا، یہ مناسب بات نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ آپ جھنڈے کے ساتھ میں، غوث پاک کے جھنڈے کے ساتھ میں جو برائیاں کی جا رہی ہیں اس کے بارے میں فرما رہے ہیں، ناچ گانا، ڈھول تاشا اور وہ تماشے کر کے جو لے جا رہے ہیں، یہ نامناسب بات ہے۔ حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں 11ویں شریف کا مطلب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 11ویں کا مطلب بہت بڑا پکوان کرنا، نہیں کر سکتے تو کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہ بڑا عجیب سا فلسفہ ہے۔ دیکھیے، آپ اپنے گھر میں اپنی استطاعت کے مطابق دال کھانا بھی گھر میں بنائے ہیں، کسی غریب کو توشہ بھیج دیجئے، کسی غریب کو کھلا دیجئے، خود بھی کھائیے، وہ بھی 11ویں شریف ہے۔ پھر اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا 10ویں ربیع الثانی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایک دن بعد جانا چاہیے۔ اگر ایک دن پہلے میں چلا جاؤں تو حضرت غوث پاک سے پہلے جانے کی بات ہوگی اور یہ بے ادبی ہے، میں اس دن نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر انتظار کرے اگلے دن تک۔ جب 11ویں ربیع الثانی آئی، آپ بستر پر لیٹ گئے اور دعا کیے کہ مولا اب یہ وقت ہے میرے دنیا سے رخصت ہونے کا، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو ایسی عقیدت 11ویں سے بزرگان دین کو ہوا کرتی تھی کہ انتقال کا دن بھی اگر چننا ہوتا تو وہ 11ویں کا دن چن لیا کرتے تھے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اولیاء اللہ اور علماء دین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث اور آپ کا جانشین بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ بے شمار علماء، صالحین، اولیاء، صوفیاء اس دنیا میں تشریف لائے اور ہزاروں لاکھوں بہکے ہوئے لوگوں کو ہدایت سے ہمکنار کر دیا اور ان کے دلوں کی اصلاح کی، اخلاق سنوارے، بے شمار لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ان تمام اولیاء اللہ میں جن کو زمانہ ولیوں کے سردار، امام الاولیاء، قدوۃ الاتقیاء اور کئی ایک نام سے یاد کرتا ہے، اس عظیم بے مثال شخصیت کا نام حضرت سید عبد القادر جیلانی اور لقب پیران پیر غوث اعظم دستگیر محی الدین، ایسے کئی آپ کے القابات ہیں۔ حاضرین،
माह रबीउ الثانی کی 11ویں تاریخ آج کا دن حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک کی اور آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ یہ دن ہم مسلمانوں کے لیے بہت ہی برکت والا اور بڑی عظمتوں والا دن ہے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب بندے جب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو انہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے گزاری، اور ان کا آخری وقت جب آتا ہے خالق کائنات ان کی عزت و تکریم کے لیے، ان کی تعظیم کے لیے اور ان کے روح کے استقبال کے لیے ان کے آخری وقت میں، وصال کے وقت میں فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ فرشتوں کی ایک بڑی جماعت آ کر انہیں خوشخبری دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور یہ بھی کہتی ہے کہ دنیا میں جس نعمت کا تم کو وعدہ کیا جاتا تھا وہ نعمتیں آج تمہارے مقدر میں ہیں اور تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ اور فرشتے یہ بھی کہتے ہیں کہ اے پاک مطمئن نفس، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آ جا، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے اور تو اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ حاضرین، اس اعتبار سے ان دو آیات کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے اور ثابت ہوتی ہے کہ حضرت سیدنا پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اولیاء اللہ کے وصال کا دن، ان کے آخری وقت کا دن اور دنیا سے تشریف لے جانے کا دن، اور وہ وقت وہ گھڑیاں بڑی مقدس اور برکت والی ہوتی ہیں، اس لیے کہ کسی مسلمان کے لیے اللہ کی خوشنودی کی خوشخبری سے بڑھ کر، خالق کائنات کی رضامندی کی خوشخبری سے بڑھ کر کوئی اور خوشخبری نہیں ہو سکتی۔ تو یہ خوشی کی بات ان بزرگوں کے لیے بھی ہے اور یہ خوشی کا مرحلہ ہمارے لیے بھی۔ معزز حاضرین، اسی لیے اس دن کو زمانہ قدیم سے بزرگوں نے، اولیاء اللہ نے، علماء نے، اولیاء کرام کے وصال اور ان کے پردہ فرما جانے دن کو عرس کا نام دیا ہے۔ عرس عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی خوشی کے ہوتے ہیں اور شادی کو کہتے ہیں۔ ہمارے پاس جیسے اردو زبان میں نکاح اور ولیمہ کے انعقاد کو شادی کہا جاتا ہے، عربی زبان میں عرس کہا جاتا ہے۔ اس دن کو، جس دن اللہ والے دنیا سے تشریف لے گئے، اس کو عرس اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں، قبر میں پہنچتے ہیں، فرشتے نکیرین ان سے سوالات کرتے ہیں اور ان کے جواب سننے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ نم کنومۃ العروس۔ صحیح بخاری کے یہ کلمات ہیں کہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اے بندہ خدا، تو نے تمام سوالات کے جواب دیے اور ساری زندگی اللہ کی رضا میں، خوشنودی میں گزاری، لہٰذا اب ایسے تو سو جا جیسے کہ شادی کی رات میں دلہن سو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ خوشی کا موقع ہے، جیسے دلہن اور دلہا کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے، تمہارے لیے یعنی اللہ والوں کے لیے، صالحین کے لیے، علماء کے لیے ان کے دنیا سے جانے کا دن، قبر میں پہنچنے کا دن خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ وہ اپنے مولا سے ملتے ہیں۔ جس رب سے ملنے کی ان کو تمنا تھی، وہ تمنا ان کی آج کے دن یعنی ان کے وصال کے دن پوری ہوتی ہے، اس لیے اس دن کو عرس کہا جاتا ہے۔ حاضرین کرام، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس یا آپ کی 11ویں کے متعلق بہت ساری تفصیلات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ باتیں آپ کو عرض کریں گے۔ اس سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ بزرگوں کی خدمت میں ہم جو ہدیہ ثواب پیش کرتے ہیں، ایصال ثواب پیش کرتے ہیں، وہ ایصال ثواب اور ہدیہ ثواب پیش کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ کیا زندہ لوگ اپنے عمل کا ثواب انتقال کیے ہوئے لوگوں کو پہنچائیں تو پہنچتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو حاضرین، اس کے متعلق بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ بعض ایسے بھی مسلمانوں میں طبقے ہیں اور بعض ایسے فرقے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ زندہ لوگوں کا کوئی عمل انتقال کیے ہوئے لوگوں کو نہیں پہنچتا، یعنی اس کا ثواب نہیں پہنچتا، یہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ کیسے پہنچتا ہے اس کے بارے میں آپ کے گوشے گزار چند باتیں کروں گا۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتا ہے
کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں ثابت قدم رکھنے کا اس آیت پاک میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 میں جو ذکر مل رہا ہے، اس کے متعلق مفسرین سب کے سب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قبر میں سوالات کیے جائیں گے۔ حاضرین کرام، قبر میں سوالات کیے جائیں گے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قبر میں آدمی سے اس کے اچھے برے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو جو لوگ انتقال کر چکے ہیں ان کو زندہ لوگوں کی دعاؤں کا ثواب اور اثر بھی ملے گا۔ یہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں، جو آدمی زندہ ہے وہ اپنا عمل کچھ بھی پیش کرے، انتقال کیے ہوئے لوگوں کو نہیں ملتا، اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے، باضابطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحاح ستہ میں یہ حدیث پاک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان تشریف لے جاتے یا قبرستان کے پاس سے گزرتے تو کیا فرماتے؟ السلام علیکم یا اہل الدیار انتم سلفنا ونحن بالاثر، یعنی اے قبروں میں رہنے والے ہو، اے آخرت کی دنیا والو، تم پر سلامتی ہو۔ آپ بولیے سلامتی، السلام علیکم کہنا کیا ہے؟ دعا ہے، تو دعا کی جا رہی ہے تو دعا کا اثر انتقال کیے ہوئے آدمی پر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ یعنی دعا کر رہے ہیں تم سلامت رہو، کس بات سے سلامت رہو؟ عذاب سے سلامت رہو، قبر کی سختیوں سے سلامت رہو، اللہ کی ناراضی سے بچے رہو، دعا کی جا رہی ہے۔ دعا کرنے کا حکم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو دعا کون کر رہا ہے؟ زندہ آدمی کر رہا ہے، تو زندہ آدمی دعا کرے گا تو میت کو فائدہ ہوگا نہیں ہوگا؟ تو فائدہ تو ہوگا۔ جب دعا کا فائدہ ہوگا تو ثواب پہنچانے کا فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ وہ بھی اس کا بھی ثبوت ہے، میں عرض کروں گا، حدیث پاک ہے باضابطہ۔ اصل بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہمارے پاس ایصال ثواب کے بہت سارے طریقے ہیں، نام ہیں، جو نام علیحدہ علیحدہ دیے گئے ہیں ایصال ثواب کے، ثواب پہنچانے کے۔ ان میں سے 12ویں شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا جاتا ہے، 11ویں شریف حضرت غوث پاک کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا جاتا ہے۔ عام فاتحہ، نظر و نیاز بھی لوگ کرتے ہیں، نیاز پیش کرتے ہیں بزرگوں کی خدمت میں، تو اس کا بھی ثواب پہنچتا ہے۔ اور اس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے یا کھانے کھلانے وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کا ثواب بھی انتقال کیے ہوئے لوگوں کو پہنچتا ہے۔ تو 11ویں کہیے، زیارت کہیے، چہلم کہیے، دہم کہیے، یا پھر ایصال ثواب کہیے، یا فاتحہ کہیے، یہ ساری باتوں کا ایک ہی ان سب باتوں کی ایک ہی بنیاد ہے، وہ بنیاد ہے ایصال ثواب، یعنی ثواب پہنچانا۔ تو ثواب انتقال کیے ہوئے لوگوں تک زندہ لوگوں کے پہنچانے سے پہنچتا ہے، یہ بات ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ثواب زندہ لوگوں کا نہیں پہنچتا، یعنی ہمارا عمل الگ ہے، ان کا عمل الگ ہے، قرآن شریف کی ایک آیت بھی پڑھ لیتے ہیں، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی، مطلب زندگی میں جو کوشش کیا وہی کام آئے گا، مرنے کے بعد دوسروں کا عمل اس کے کام نہیں آئے گا۔ یہ مطلب لوگوں نے نکال لیا اس آیت پاک سے، جبکہ آیت پاک کا یہ مطلب، یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے۔ اس آیت پاک میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے آدمی، جب تک تو زندہ ہے تیرے کام کی، تیرے کوشش کا پھل تجھے ملے گا، تو مرنے کے بعد کچھ نہیں کر سکے گا، اس سے کہا جا رہا ہے۔ اور یہ لوگ الٹا مطلب نکال لیے کہ جو لوگ زندہ ہیں وہ اپنا ثواب، اپنے نیک عمل کا ثواب انتقال کیے ہوئے لوگوں کو نہیں پہنچا سکتے۔ یہ اس آیت پاک کا مطلب واضح، وہ یہ ہے کہ آدمی جو کوشش کرے گا وہی اس کے کام آئے گا، یعنی دنیا میں جو کوشش کرے گا قبر میں کام آئے گا۔ اس آیت پاک میں یہ کہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ زندہ ہیں وہ کوشش کریں گے تو انتقال کیے ہوئے لوگوں کو ثواب نہیں ملے گا؟ آیت پاک میں ایک لفظ ایسا بتا دیجیے جس میں کوئی آیت کا یہ مفہوم یا مطلب نکلتا ہو؟ ہرگز نہیں ہے۔ یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، مگر وہی جو اس نے کوشش کی، تو اس نے جو کوشش کی وہی اسے ملے گا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ کہاں لکھا جا رہا ہے کہ دوسرا آدمی انتقال کیے ہوئے کے لیے کوئی نیک عمل کرے تو نہیں ملے گا؟
یہ تو اس آیت پاک میں کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن لوگوں نے الٹا مطلب نکال لیا۔ بہرحال حاضرین اکرام، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 11ویں شریف جو خاص طور پر حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ہدیے کے طور پر کی جاتی ہے، اس کا ثواب حضرت غوث پاک کی خدمت میں پہنچتا ہے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، کوئی شک کر بھی نہیں سکتا۔ اب کیسے کیسے پہنچتا ہے؟ ثواب پہنچانے کا اگر کوئی انکار کرے تو میں نے ایک بات عرض کر دی، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو مر چکے ہیں، جو انتقال کر چکے ہیں، ان کو سلام کرو۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم، یعنی تم سلامت رہو۔ کیا ہے یہ؟ دعا ہے۔ تو دعا کی جا رہی ہے، یعنی زندہ آدمی مرے ہوئے آدمی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کا اس کو اثر ہوتا ہے۔ جب دعا کا اثر ہوتا ہے تو قرآن پڑھ کے ثواب پہنچانے کا اثر کیوں نہیں ہوگا؟ جب دعا کا اثر ہوتا ہے، نیک عمل کر کے اس کا ثواب پہنچائیں گے تو کیوں نہیں پہنچے گا؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نہیں پہنچے گا؟ ایک حدیث بتا دیجئے کوئی کہ کسی کا عمل کسی کو نہیں پہنچے گا، لیکن پہنچے گا، اس کی بے شمار حدیثیں اور کئی آیتیں ہیں۔ ان میں سے ایک آیت آپ نے سمجھ لیا، سن لیا۔ حاضرین کرام، اب دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان انتقال کر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ نماز جنازہ پڑھ کے لوگ کیا دعا کرتے ہیں؟ جنازہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ جو زندہ ہیں ان کو بھی بخش دے، اور ہم میں سے جو انتقال کر چکے ہیں ان کو بھی بخش دے، ان کو معاف فرما، ان کی مغفرت فرما۔ یہ جو دعا نماز جنازہ میں سکھائی جا رہی ہے، یہ کیا ہے؟ زندہ لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو تم دعا کرو کہ جو لوگ انتقال کر چکے ہیں اللہ ان کو بخش دے، ان کو معاف فرما، ان کو جنت عطا فرما، ان کو عذاب سے بچا اور ان کو دوزخ سے بچا۔ یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ مرے ہوئے لوگ کر رہے ہیں یا زندہ کر رہے ہیں؟ زندہ لوگ کر رہے ہیں، تو زندہ لوگوں کی دعا کا اثر انتقال کیے ہوئے کو ہوتا ہے۔ تو دعا کا اثر یعنی زندہ کا عمل انتقال کیے ہوئے کو ثواب کا باعث بنتا ہے۔ یہ تو اسی حدیث پاک سے ثابت ہو رہا ہے۔ اگر کسی مردے کو ثواب نہیں ملتا تو نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہی نہیں ہوتا۔ نماز جنازہ کیوں پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جنازہ کہتے کس کو ہے؟ زندہ لوگوں کا میت کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا نام نماز جنازہ ہے۔ جنازے میں آپ نیت بھی کرتے ہیں کہ میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، میت کی مغفرت کے لیے۔ تو مطلب ہمارے نماز پڑھنے سے میت کی مغفرت ہوتی ہے، اسی لیے تو نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ نہ صرف حکم ہے، اگر کوئی نماز ایک آدمی بھی نہ پڑھے کسی جنازے کا، سارے کے سارے لوگ گناہ گار بھی ہو جائیں گے، فرض کفایہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ انتقال کر چکے ہیں ان کے لیے کم از کم چند آدمی ایک بار تو دعائے مغفرت کریں، نہیں کریں گے تو سارے لوگ گناہ گار ہیں۔ تو میت کو مطلب ایک مرتبہ تو ثواب پہنچانا فرض کفایہ ہے، ایک بار تو ثواب پہنچانا میت کے لیے فرض کفایہ ہے، اور وہ ثواب پہنچانے کا طریقہ نماز جنازہ ہے۔ اب غور کیجئے، کوئی کیسے کہہ سکتا ہے جو لوگ انتقال کر گئے ان کو ثواب نہیں ملتا، ان کو ان کا عمل کام میں آتا ہے، ان کا عمل ہی ان کے کام آئے گا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن زندہ رہنے والے کوئی ثواب کا کام کریں گے تو وہ ثواب بھی ان کو ملے گا۔ ہاں یہ کہ کوئی زندہ آدمی مرے ہوئے آدمی کی طرف سے فرض نماز پڑھ کے یہ کہے کہ اللہ اس نے فرض نماز نہیں پڑھی تھی، میں پڑھ رہا ہوں، اس کا ثواب اس کو پہنچا اور اس کی نماز معاف فرما جو نہیں پڑھا تھا، یہ نہیں ہونے والا ہے۔ قرآن میں جو آیا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لیکن لوگوں نے اس کی تصویر ہی بدل دی، پوری پکچر الٹی کر دی، فوٹوج پلٹا دی، ایک مطلب کہا جا رہا ہے دوسرا مطلب سمجھ رہے۔ بہرحال حاضرین کرام، ایصال ثواب ہو سکتا ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ دین اسلام میں 72 گمراہ فرقے ہیں، تو ان فرقوں میں سے ایک فرقہ معتزلہ ہے۔ تو معتزلہ فرقہ اس کا انکار کرتا ہے، ثواب نہیں پہنچتا بولتا ہے۔ اور بھی بعض دوسرے فرقے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ثواب کسی آدمی کا دوسرے کو نہیں پہنچتا، ورنہ سارے مسلمان مانتے ہیں، قرآن میں بھی حدیث پاک میں بھی ہے، ایک آدمی زندہ کا ثواب انتقال کیے ہوئے لوگوں کو پہنچتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے، اس عقیدے کو اچھی طرح یاد رکھیں۔
اب میں آپ کے سامنے چند حدیث پاک پیش کروں گا کہ ثواب کس طریقے سے کیسے پہنچتا ہے اور کہاں کس کا پہنچتا ہے۔ حاضرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا یاسین علی موتاکم، اور ایک جگہ آیا ہے کہ اقرؤوا علی موتاکم یعنی یاسین، اے لوگوں تم اپنے انتقال کیے ہوئے لوگوں کے لیے سورہ یاسین پڑھو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مردہ لوگوں کے لیے یاسین پڑھو، کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ یاسین کا ان کو ثواب پہنچتا ہے، ثواب نہیں پہنچتا تو پھر پڑھنے کا حکم کیوں ہوتا؟ اور یہ حدیث پاک سب سے پہلے صحاح ستہ کی حدیث ہے، ابن ماجہ حدیث شریف کی بڑی مشہور کتاب ہے ابن ماجہ، اس کے حدیث نمبر 1448 میں ہے۔ ایسے ہی سنن ابو داود اس کے حدیث نمبر 3121 میں ہے۔ ایسے ہی اور ایک مسند حدیث پاک کی کتاب ہے مسند طیالسی، تو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ طیالسی اپنی اس کتاب میں یہ حدیث پاک نقل فرما رہے 973 حدیث نمبر، اور ایسے ہی مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ حدیث پاک نقل فرمائی 20301 حدیث نمبر ہے۔ تو یہ 4 حدیث پاک کی مشہور کتابوں میں، 4 میں ہی نہیں ہے، 4 سے بڑھ کر اور کئی کتابوں میں ہے، مگر 4 مشہور کتابوں میں یہ حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تمہارے پاس کوئی انتقال کر جائیں تو انتقال کیے ہوئے لوگوں کے لیے یاسین پڑھو۔ تو یاسین پڑھنے کا تو حضور حکم فرما رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں زندہ آدمی ثواب پہنچائے تو نہیں پہنچتا۔ تو بہرحال ایصال ثواب تو پہنچتا ہے، ثواب پہنچایا جاتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ حاضرین کرام، یہ حدیث پاک اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا ائتوا موتاکم فسلموا علیہم وصلوا علیہم فإن لکم فیہم عبرۃ، کہ اے لوگوں جب کوئی انتقال کر جائے تو تم ان کے پاس آؤ، انہیں سلام کرو، یعنی دفنانے کے بعد سلام کرنے کا مطلب ہے۔ پہلے بھی اگر کوئی میت کے پاس جا کے بھی کر رہا ہے تو وہ سلام سنتا ہے، جیسے میت کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تب بھی سلام کر سکتے ہیں، دفنانے کے بعد قبروں کے لیے بھی سلام کر سکتے ہیں، وہ سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کا حکم دیا، مطلب سلامتی کی دعا دو، تو ہم جو دعا کرتے ہیں وہ مردوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ مصنف عبد الرزاق حدیث پاک کی کتاب ہے 6711 میں۔ اور ایک حدیث پاک ہے یاسین شریف کے ہی متعلق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَاسِين قلب القرآن، یاسین قرآن کا دل ہے، ہر جاندار کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کا دل یاسین ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة الا غفر له، کوئی بھی آدمی صرف اس لیے یاسین پڑھے کہ اللہ راضی ہو جائے، آخرت کا ثواب ملے، تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَقْرَؤُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لوگوں تم یاسین کی تلاوت مردوں کے لیے کیا کرو، جو انتقال کر چکے ہیں ان کے لیے یاسین کی تلاوت کرو، کیونکہ یاسین کا ان کو ثواب ملتا ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، نہ صرف یہ کہ انتقال کیے ہوئے لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، بلکہ خود انتقال کیے ہوئے لوگ بھی قبر میں قرآن پڑھتے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کیا کہ حضور میں سفر میں تھا، رات ہو گئی تو ایک مقام پر میں نے ڈیرا ڈالا تاکہ سردی وغیرہ سے بچوں، کیڑے مکوڑوں سے بچوں، اور میں عبادت میں مشغول ہو گیا۔ جیسے میں عبادت میں مشغول ہو گیا اچانک سورہ تبارک پڑھنے کی آواز آئی، سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک۔ میں نے آس پاس دیکھا عبادت مکمل ہونے کے بعد کہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، غور کرنے پر معلوم ہوا کہ میرے ڈیرے کے اندر ایک قبر کا نشان ہے اور آواز اس میں سے آ رہی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں وہ قبر والے ہی وہ سورہ پڑھ رہے تھے، اور وہ سورہ یعنی سورہ ملک انتقال کیے ہوئے آدمی کو نجات دینے والا اور چھٹکارا دلانے والا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی جو حضرات انتقال کر چکے تھے وہ قبر میں بھی قرآن پڑھتے تھے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قبر والوں کو قرآن کا ثواب نہیں ملتا، حدیث پاک کہہ رہے ہیں کہ قبر والے خود قرآن پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال حاضرین کرام، ایصال ثواب پہنچانے کا یہ عمل اہل سنت و جماعت کے پاس بالکل درست ہے، اس کا ثواب بھی ملتا ہے، حقیقت بھی ہے، اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔
اس کا انکار کرنا یعنی ایصال ثواب کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ دین راست دین حق کے راستے سے ہٹے ہوئے لوگ ایصال ثواب کا انکار کرتے ہیں، جو حق پر جمے ہوئے ہیں وہ ایصال ثواب کو مانتے ہیں۔ حاضرین کرام، مگر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایصال ثواب کریں تو دین اور شریعت کے حکم اور طریقے کے مطابق کریں، خلاف شرع کام نہ کریں، شریعت کے خلاف کوئی ایسا کام نہ کریں ایصال ثواب کے لیے کہ جو دین اسلام جس کو پسند ہی نہیں کرتا، وہ غلط ہے۔ اب اور ایک حدیث پاک آپ سماعت کیجئے۔ حضرت ابراہیم یہ تابعی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا کہ ہم حج کے لیے چل رہے تھے، راستے میں ایک مقام پر ایک شخص اچانک آئے۔ وہ کون تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، صحابی رسول ہے، تابعین جا رہے تھے حج کے لیے، تو ان سے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تمہارے قریب، تم جہاں سے گزر رہے ہیں وہاں پہ قریب میں ایک چھوٹا سا قریہ ہے، اس قریہ میں ایک مسجد ہے اور اس مسجد کا نام مسجد العشار ہے۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے لوگو، جب تمہارا گزر وہاں پر ہو تو اس مسجد میں جاؤ، 2 یا 4 رکعت نماز میرے لیے پڑھو، مطلب میرے ثواب کی خاطر، مجھے ثواب ملے اس وجہ سے۔ تو اس مسجد میں نماز پڑھو، مگر اس نیت کرو کہ وہ ثواب نماز کا مجھے ملے۔ نماز تو اللہ کی پڑھی جاتی ہے، اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، مگر نماز کا ثواب جو ملتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ وہ ثواب مجھے مل جائے، یہ نیت کرو، اس لیے کہ میں نے میرے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ مسجد عشار میں سے لوگ اٹھیں گے، وہاں نماز پڑھنے والے، مسجد عشار میں نماز پڑھنے والے قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے کہ وہ شہدائے بدر کے ساتھ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ تو اس مسجد میں نماز پڑھنے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ وہاں نماز پڑھنے والے شہدائے بدر کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کیا فرما رہے ہیں کہ خود نہیں جا سکتے، آپ جا رہے ہیں تو آپ نماز پڑھو اور میرے ثواب کی نیت سے بھی پڑھو۔ پتہ چلا ایک آدمی کا عمل کا ثواب دوسرے آدمی کو زندہ ہو تب بھی پہنچتا ہے، انتقال کیے ہوئے لوگ تو اور ضرورت مند ہوتے ہیں، جو زندہ ہیں ان کو بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ اور ہم یہ نیت کر سکتے ہیں میں نفل نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اس کا جو ثواب مجھے مل رہا ہے میرے استاذ محترم کو ملے، میرے بھائی کو ملے، میرے والدین کو ملے۔ ہر نیک عمل پر ثواب کی نیت کی جا سکتی ہے، زندہ کے لیے بھی، انتقال کیے ہوئے لوگوں کے لیے بھی۔ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے، اور یہ حدیث شریف سنن ابو داؤد میں ہے، حدیث نمبر 4301، ذکر البصرہ ایک باب کا نام ہے، چیپٹر کا نام ہے، اس میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے۔ ان تمام حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ زندہ ہیں وہ اپنے نیک عمل کا ثواب انتقال کیے ہوئے لوگوں کو پہنچاتے ہیں، اور انتقال کیے ہوئے لوگوں کو جو ثواب پہنچایا جا رہا ہے، اگر وہ کسی کے انتقال کے 3 دن کیا جائے تو اس کو فاتحہ صحیحوم کہتے ہیں یا زیارت کہتے ہیں، 10ویں دن کیا جائے تو اس کو دہوم کہتے ہیں، 40ویں دن کیا جائے تو اس کو چہلم کہتے ہیں، سال میں 1 مرتبہ کیا جائے تو اسے برسی کہتے ہیں۔ اللہ والے نیک خدا کے محبوب بندوں کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا جائے تو اسے یا تو نیاز کہتے ہیں یا پھر نظر کہتے ہیں یا ہدیہ ثواب کہتے ہیں، نام علیحدہ علیحدہ ہیں، کام ایک ہے، بس اسی کا نام ہے ایصال ثواب۔ حضرت سیدنا پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھی ہدیہ ایصال ثواب سال میں 1 مرتبہ جو کیا جاتا ہے اس کو 11ویں شریف کہتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، 11ویں شریف آج کا یہ مبارک اور مقدس دن ہے۔ اس دن ہم مسلمانوں کو چاہیے تلاوت قرآن مجید کریں، درود پاک کی محفل منعقد کریں، 4، 6، 8، 10 کچھ رکعت نفل نماز پڑھ لیں، کوئی بھی نماز اللہ کے لیے نماز پڑھیں، نیت کریں کہ اس نماز کا ثواب، اس قرآن مجید کا ثواب حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ہدیہ پہنچے۔ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے، لوگ 11ویں شریف کا مطلب کیا سمجھ رہے ہیں؟ 11ویں شریف کا مطلب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 11ویں کا مطلب بہت بڑا پکوان کرنا، نہیں کر سکتے تو کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہ بڑا عجیب سا فلسفہ ہے۔ دیکھیے، آپ اپنے گھر میں اپنی استطاعت کے مطابق دال کھانا بھی گھر میں بنائے ہیں، کسی غریب کو توشہ بھیج دیجئے، کسی غریب کو کھلا دیجئے، خود بھی کھائیے، وہ بھی 11ویں شریف ہے۔
11ویں شریف کے لیے کوئی عالیشان پکوان ہونا، بریانی بننا، بگارہ کھانا بننا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر اپنے پاس کوئی استطاعت نہیں ہے، 10 روپے کے کوئی مٹھائی خریدیے یا پھر کوئی اچھی چیز خریدیے، بسکٹ خریدیے اچھے، بچوں میں تقسیم کر دیجئے، نیت کر لیجئے یہ بچے جو کھا رہے ہیں اس کا ثواب حضرت غوث پاک کی خدمت میں ہدیہ ہے، یہ بھی 11ویں ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، 11ویں میں نہیں کر سکا اس وجہ سے 10,000 کا قرضہ لے کے 11ویں کرتے ہیں، یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ 11ویں شریف کرنے کے لیے قرضہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ 11ویں شریف کرنے کے لیے سود پہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ 11ویں شریف کرنے کے لیے خود کو پریشانی میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اہتمام اچھا ہونا چاہیے، چاہے جیسا بھی کرے، استطاعت نہیں ہے تو جو استطاعت ہے اس کے مطابق 11ویں ہوگی، بہرحال اس کا ثواب حضرت سیدنا غوث پاک کی خدمت میں پیش کیا جائے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اب کیا کیا فضیلتیں ہیں، کیا تفصیلات ہیں، وہ تو میں عرض کروں گا، اس سے پہلے ایک اہم ترین بات، حضرت محدث دکن سیدی عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب، آپ کے ملفوظات ہیں، کتاب ہے مواعظ حسنہ، اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز ضرور کیا کیجئے۔ اللہ والے فرما رہے ہیں دنیا میں کوئی ایک بھی ایسے آپ کو ولی اللہ نہیں ملیں گے جو حضرت غوث پاک کی تعظیم اور آپ کی تعریف نہ کرے ہو، کوئی ایک بھی نہیں ملیں گے، اگر کوئی نہیں کرا تو پھر ان ولی بھی نہیں ہے، ہر اللہ والے تعریف کرتے ہیں حضرت غوث پاک کی۔ تو حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں نہ صرف تعریف کر رہے ہیں بلکہ فرما رہے ہیں لوگوں 11ویں شریف ضرور کیا کیجئے، نیاز حضرت غوث پاک کی۔ نیاز سے مراد ایصال ثواب ہے کہ کوئی کھانا کھائے یا نہ کھائے اس کا اختیار ہے، مگر دوسروں کو تو کھلائے۔ اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں مگر حضرت غوث پاک کے نام کا جھنڈا لے کر گلی کوچوں میں ڈھول تاشے بجانے کے ساتھ پھرنا یہ مناسب بات نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ آپ جھنڈے کے ساتھ میں، غوث پاک کے جھنڈے کے ساتھ میں جو برائیاں کی جا رہی ہیں اس کے بارے میں فرما رہے ہیں، ناچ گانا ڈھول تاشا اور وہ تماشے کر کے جو لے جا رہے ہیں یہ نامناسب بات ہے، حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں 11ویں شریف کے موقع پر ایسا کام کرنے کی بجائے، یعنی تاشے گانے بجانے کرنے کی بجائے اپنے مکانوں میں میلاد شریف کی مجلس کیجئے، نیاز کا کھانا امیر غریب فقیر سب کو کھلائے، ضروری نہیں ہے کہ صرف غریبوں کو کھلائے، امیر بھی کھا سکتے ہیں مگر غریبوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی نظر ہے صرف غریبوں کو کھلانا چاہیے، نہیں ہے، یہ غوث پاک کی نظر ہے، غوث پاک کی خدمت میں ہدیہ پیش کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، مگر جو ثواب مل رہا ہے وہ حضرت غوث پاک کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ثواب پہنچائیں گے، کھانے والوں کو اس تبرک سے ضرور فائدہ ہوگا۔ 11ویں شریف کے متعلق حضرت سیدنا محدث دکن عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مواعظ حسنہ جلد دوم صفحہ 405 میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ معزز حاضرین، حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز شریف کا اہتمام کون بزرگان دین کس طریقے سے کرتے تھے، اس کی تھوڑی سی وضاحت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ان میں سے حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے بزرگ ہیں، آپ حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشدوں میں آتے ہیں۔ حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اور آپ کے پیر و مرشد حضرت سید محمد بخاری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مزار شریف سعید آباد میں ہے، اجالے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف سے کچھ آگے، ان کے پیر و مرشد حضرت شاہ نقشبند دکن حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مزار مبارک گھانسی بازار میں ہے، ان کے پیر و مرشد حضرت غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، دہلی میں ان کا مزار مبارک ہے، اور ان کے پیر و مرشد حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مزار بھی حضرت غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بازو ہی ہے، دہلی میں جامع مسجد کے قریب ہے، اور ان کے پیر و مرشد حضرت سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مزار مبارک بھی دلی میں ہے، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ شریف کے پچھلے حصے میں ایک بڑا قبرستان ہے جس کا نام پنج پیراں ہے،
تو اس قبرستان میں حضرت کا مزار مبارک ہے، سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر و مرشد حضرت حافظ محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے ہیں، اور ان کا مزار دہلی میں حضرت عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کے احاطے میں موجود ہے، اور ان کے پیر و مرشد حضرت سیف الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوترے ہیں، اور ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد معصوم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ امام ربانی مجدد الفسانی کے شہزادے ہیں، اور پھر ان کے پیر، ان کے شیخ، ان کے والد حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلسلہ نقشبندیہ جو دلی سے سرہند سے حیدرآباد تک پہنچا، کن بزرگوں سے پہنچا، یہ تفصیل ہے۔ تو حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ ایک بڑے صحرا میں، کھلے میدان میں ایک بڑا چبوترا ہے، اور اس چبوترے پر بہت سارے اولیاء کرام مراقبہ کیے ہوئے حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہیں، اطراف سے گول بیٹھے ہوئے ہیں اور مراقبے میں۔ مراقبہ مطلب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنے دل کو لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، سر جھکائے ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ اس حلقے کے درمیان حضرت خواجہ نقشبند یعنی سلسلہ نقشبندیہ کے جو بانی ہیں حضرت سید محمد بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، تو خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ دو زانوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دو زانوں مطلب جیسے ہم قاعدے میں نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح سر جھکائے بیٹھے ہیں، اور ان کے سامنے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی سر جھکائے بیٹھے ہیں، اور یہ سارے لوگوں پر ایک استغنا کی کیفیت طاری ہے، فنا کی حالت طاری ہے، یعنی اس کیفیت میں ہے کہ وہ خود کو نہیں پہچان رہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مستغرق ہیں۔ اس کیفیت میں سارے اولیاء کرام جمع ہیں۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میں وہاں پر گیا اور دیکھا کہ یہ سارا مجمع اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس کے بعد دیکھا اچانک سب اٹھ گئے، اٹھ کر آگے بڑھنے لگے، تو میں نے پوچھا کہ یہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ تو کسی نے جواب دیا حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لانے والے ہیں، آپ کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت مظہر جانے جانا فرماتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ کچھ آگے بڑھنے کے بعد دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، اور آپ نے ایک ایسے آدمی کا ہاتھ بکمال تواضع تھامے ہوا تھا، یعنی شفقت کے طور پر ایک آدمی کا ہاتھ آپ نے تھامے ہوئے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ایک ٹاٹ، جس کو گدڑی کہتے ہیں، ایک ٹاٹ اوڑے ہوئے ہیں سارے بدن پر، اور ان کے بدن پر، ہاتھ وغیرہ پر بہت زیادہ بال ہیں، ان کے قدموں کے اوپر بھی، ٹخنے کے اوپر بھی زیادہ بال نظر آ رہے ہیں، اور ان کے پاؤں میں چپل نہیں ہے، ننگے پاؤں ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں میں نے ان کو دیکھ کر پوچھا، لوگوں میں جو مجمع میں لوگ تھے، کہ یہ کون ہے؟ تو کہا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کے بازو حضرت علی نے جن کا ہاتھ تھاما ہوا ہے تواضع اور شفقت کے طور پر، وہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور سارے لوگوں سے فرما دیا کہ چلو ہم سب ساتھ چلتے ہیں، سب ساتھ چلتے ہیں۔ ایک کمرے میں داخل ہوئے، ایک حجرہ تھا، نہایت منور نورانی حجرہ تھا۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اب یہ کہاں ہم آ چکے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو پھر آواز آئی، کہنے والے نے کہا کہ آج حضرت غوث الثقلین پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہے، اس کی تقریبات میں شرکت کے لیے ہم سب جا رہے ہیں۔ تو اب غور کیا جائے، یہ جو بزرگ ہیں حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، خواب میں دیکھ رہے ہیں، بزرگان دین کا مجمع ہے، اور وہ سارے اولیاء کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت غوث پاک کے عرس میں شرکت کے لیے، انتظامات میں شرکت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو حاضرین، یہ جو واقعہ خواب کا جو پیش آیا ہے، یہ تقریباً 250 سال سے 300 سال پہلے کا ہے۔ پتہ یہ چلا بڑے بڑے اللہ والے خواب میں بھی حضرت غوث پاک کے عرس کے مناظر کو دیکھ لیتے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ اولیاء کرام، بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام بھی حضرت غوث پاک کے عرس میں شریک ہونے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ آج کا دن 11ویں شریف کا دن ہے، حضرت غوث پاک کے عرس پاک کا دن ہے۔ تو یہ اہتمام قدیم زمانے سے کیا جا رہا ہے، اور یہ جو واقعہ آپ نے سنا ہے، مولوی صاحب کہیں سے چرا کے نہیں بول رہے،
یا بنا کے نہیں بول رہے، کوئی کسی سے سن کے نہیں بول رہا ہے، کسی بھی بات کا ایک پروف ہونا چاہیے۔ من گھڑت قصے ادھر کی ادھر کی باتیں سنا دی، ہم سن کے خوش ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ دین ایسا نہیں چلتا، دین میں ہر بات کا کوئی پروف ہوتا ہے، کوئی ثبوت ہوتا ہے۔ تو قریب حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات، آپ کی زندگی کے حالات آپ نے جو فرمایا وہ لکھی گئی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے مقامات مظہری۔ یہ کتاب تقریباً 250 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ تو مقامات مظہری جو حضرت کی سیرت پر لکھی گئی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 122 میں 11ویں شریف کا یہ واقعہ منقول ہے۔ حضرین کرام، اولیاء کرام اس طریقے سے 11ویں شریف کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کے دن میں اہتمام کس کس طریقے سے ہوتا تھا، اس کی تفصیلات دوسرے مقام پر یہ بھی بیان کی گئی۔ یہ جو واقعہ آپ نے سنا یہ تقریباً 250 سے 300 سال کے درمیان کا ہے۔ اس سے پہلے تقریباً 500 سال قدیم زمانے میں بھی 11ویں شریف کا اہتمام ہوتا تھا، اور آج کے دن یعنی 11ویں کے دن حضور غوث پاک کے عرس کے دن بڑے بڑے اللہ والے اہتمام کرتے تھے۔ تو کیسا کرتے تھے، اہتمام کے کیا طریقے تھے؟ ان میں سے ایک طریقہ جو ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت شیخ داؤد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ داؤد رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی مجلس میں آپ پریشانی کے عالم میں بیٹھتے، ایسا بیٹھتے کہ گویا کوئی چیز آپ کی گم ہو گئی ہے، یا پھر کسی محبوب کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیفیت ہوتی تھی ان بزرگ کی، حضرت شیخ داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی۔ پھر یکایک آپ کے دل پر ذوق طاری ہو جاتا، ذوق کا مطلب لطف، مزہ، ایک ذوق طاری ہو جاتا، اور اس کے بعد آپ جو زبان کھولتے تو ایسی باتیں بیان کرتے کہ لوگوں کے دل اللہ کی نعمتوں سے بھر جاتے تھے، معارف اور حقائق کی باتیں فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ یہ بھی فرمایا کہ اے لوگو، مجھے عراق کی طرف سے ہوا میرے دل کو لگتی ہے، عراق کی طرف سے ہوا آتی ہے اور میرے دل کو لگتی ہے، اور اس میں خوشبو ہوتی ہے، اور اکثر وہ بیشتر آپ بغداد کی طرف دیکھا کرتے تھے، بغداد کی طرف اکثر اپنی زندگی میں دیکھا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو معنوی نسبت ہے۔ تو اللہ والوں کو حضرت غوث پاک سے کس طریقے کی نسبت ہوا کرتی تھی، وہ تفصیل آپ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ اور حاضرین کرام، یہ جو واقعہ آپ نے سماعت کیا ہے، ہندوستان کے بڑے محدث ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان میں علم حدیث پھیلانے کے لیے، علم حدیث پڑھانے کے لیے بھیجا تھا۔ تو حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اخبار الاخیار کے صفحہ 439 میں حضرت شیخ داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا، جو آپ سے پہلے کے بزرگ ہیں، ان کی تفصیل یہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب 11ویں کا اہتمام اور کیسے کیا جاتا تھا؟ ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ امان پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، 550 سال پہلے ان کا وصال ہوا ہے۔ پانی پت جو دلی کے قریب 100 کلومیٹر پر ایک بڑا شہر ہے، وہاں کے آپ رہنے والے ہیں، دلی آ جایا کرتے تھے۔ تو حضرت شیخ امان پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا جاتا ہے، آپ اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے دہلی آیا کرتے تھے۔ آخری مرتبہ جب آپ دہلی آئے تو سب لوگوں سے ملاقات کی، اور یہ کہہ کر ملاقات کی کہ اب لمبا سفر ہے، مجھے اب چلنا چاہیے، یہ کہہ کر سارے لوگوں سے ملاقات کی۔ تو ایک آپ کے جو دوست تھے، ان کا نام زکریا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ سفر کریں گے۔ تو حضرت شیخ امان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جس سفر کی بات کر رہا ہوں اس میں آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، یعنی آپ سفر آخرت کی بات کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ دلی سے پانی پت جا رہے ہیں، تو اس لیے آپ خاص اہتمام کے ساتھ ملے۔ پھر اپنے گھر جب پہنچے پانی پت، تو ہر ایک چیز یعنی قرآن مجید، تسبیح، مصلی، قرآن کی تلاوت کی، تسبیح پڑھی، مصلی، کھڑے ہو کر اس میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد سب سے کہا تم سے میری آخری ملاقات ہے، آخری ملاقات ہے۔ پھر اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا 10ویں ربیع الثانی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایک دن بعد جانا چاہیے، اگر ایک دن پہلے میں چلا جاؤں تو حضرت غوث پاک سے پہلے جانے کی بات ہوگی، اور یہ بے ادبی ہے، میں اس دن نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر انتظار کرے اگلے دن تک۔ جب 11ویں ربیع الثانی آئی، آپ بستر پر لیٹ گئے اور دعا کیے کہ مولا اب یہ وقت ہے میرے دنیا سے رخصت ہونے کا، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو ایسی عقیدت 11ویں سے بزرگان دین کو ہوا کرتی تھی کہ انتقال کا دن بھی اگر چننا ہوتا تو وہ 11ویں کا دن چن لیا کرتے تھے۔ اب غور کیا جائے کہ 11ویں شریف کا اہتمام
کس طریقے سے ہم کو کرنا چاہیے. موت کی تمنا بھی کی جائے تو 11ویں کے دن کی جائے. یہ بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے. اب حاضرین کرام، یہ چند باتیں ہم نے آپ کے گوشے گدار کی ہیں، لیکن آج ہمارے معاشرے میں خرابیاں بہت ہیں. 11ویں شریف کے نام پہ ڈھول تاشے، گانے بجانے، ڈی جے اور چیخ پکارا، یہ تماشے کے کام یہ نہ 11ویں میں کیا جا سکتے ہیں نہ 12ویں میں کیا جا سکتے ہیں. یہ مسلمانوں کا طریقہ ہی نہیں ہے. ایسے مبارک دنوں میں یہ بے راہ روی کے کام ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ دوسری بات، 11ویں شریف کا اہتمام، اس کے لیے پکوان وغیرہ کا اہتمام بہت سارے لوگ کرتے ہیں، دعوتیں کھلاتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جہاں کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے، پہلے لوگ دسترخوان بچھا کے کھلاتے تھے، آج کل ویسا نہیں ہے، پلیٹوں میں لے کے دے رہے ہیں. مطلب برائی پر برائی. اب ترقی ہو چکی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کئی شاہراہوں پر، گلی کوچوں میں بس کھانے کا اہتمام کر دیے، ایک ڈیرا لگا دیے، اس کے بعد پلیٹوں میں ڈال کے دے رہے ہیں. لوگ بس ایسے ٹوٹ پڑ رہے ہیں کہ اس کے کچھ دیر کے بعد میں وہاں جب دیکھا جائے 10-12 آدمی کا کھانا زمین پہ گرا ہوا ملتا ہے. یہ کیسی 11ویں ہم کر رہے ہیں؟ دانے دانے میں برکت ہوتی ہے، نورانیت ہوتی ہے، اور اس کو ہم زمین پہ رون رہے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ ہم کو نہ 11ویں سے واسطہ ہے نہ غوث پاک سے واسطہ ہے، ہم کو کھانے سے واسطہ ہے. ملا تو بس، کسی کو ملے نہ ملے میرے کو مطلب نہیں. اور پھر لوگ راستوں پہ کھڑے رہ کے کھا رہے ہیں. کھڑے رہ کے کھانا پینا حرام ہے، اور وہ حرام کام 11ویں کے نام پہ کیا جا رہا ہے، 12ویں کے نام پہ کیا جا رہا ہے. یہ بدتمیزانہ طریقے نیک کاموں میں نہیں لینا چاہیے. سمجھدار عقل مند لوگ اگر نیک کام کریں گے تو سمجھداری سے کریں گے. بے عقل لوگ ایسے کاموں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اس لیے یہ بے عقلی کے کام کرتے ہیں. اس لیے سمجھ لینا چاہیے، بے ادبی نہ کریں، آداب کے خلاف نہ کریں، دین کے خلاف نہ کریں. با ادب بیٹھ کر کھائیں، اطمینان سے کھائیں، کھلائیں، ایسی جگہ کھلائیں کہ جہاں پر کسی قسم کی بے ادبی نہ ہونے پائے. تو بہرحال یہ چند اہم باتیں ہیں. اور ایک بات یہ ہے کہ جو اہتمام 11ویں شریف کا کیا جا رہا ہے اس میں زیادہ حق غریبوں کو ہونا چاہیے کہ وہ بلا جھجک آ کے کھائیں پئیں چلے جائیں. ان کو روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ چہرے، صورت، لباس دیکھ کر لوگ بلاتے ہیں. کوئی غریب آ جائے تو اس کے برتن میں تھوڑا ڈال کے بھیجا دیتے ہیں. کیوں؟ اس کو بٹھا کے نہیں کھلا سکتے. جو غریب آ رہا ہے اس کو برتن میں ڈال کے کیوں بھیج رہے ہیں؟ اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتے؟ ہم اس کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں یا پھر وہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے؟ کیا بتانا چاہتے ہیں ہم؟ یہ ذہن جو ہے نا، یہ فکر انتہائی گندی اور ناپاک فکر ہے. ایسی فکروں کو اپنے ذہنوں سے نکالنا چاہیے. غریب بھی اللہ کا محبوب ہوتا ہے، امیر بھی اللہ کا محبوب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کس کو چاہتا ہے کیا معلوم. تو بہرحال حاضرین کرام، اہتمام کیا جائے ضرور، مگر اس میں غریبوں کا لحاظ کیا جائے. فقیر، غریب اور ایسے غیرت مند لوگ جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو اس میں شریک کیا جائے. یہ اہتمام کیا جائے تو بڑی فضیلتیں ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت غوث پاک کا فیضان عطا فرمائے، نعمتوں سے سرفراز فرمائے، آپ کے عبادت اور طور طریقے اختیار کرنے کی توفیق دے، نقش قدم پر آپ کے چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.